ضروری نہیں ہے کہ بت پتھر ہی کا ہو، ضروری نہیں کہ بت پتھر ہی کا ہو، پتھر کا نہ ہوتے ہوئے بھی بت ہو سکتا ہے۔ یعنی جس شخص کو انسان جس چیز کی انسان پرستش کر رہا ہو وہی اس کا بت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی دولت کی پرستش کر رہا ہو تو دولت اس کا بت ہے، اگر کوئی طاقت کی پرستش کر رہا ہو تو طاقت ہی اس کا بت بن جاتی ہے، اگر کوئی عہدے کی پرستش کر رہا ہو تو عہدہ ہی اس کے بت ہے۔ وہ عہدہ کوئی پتھر کا نہیں ہوتا، دولت پتھر کی نہیں ہوتی، اس طرح طاقت جو ہے پتھر کی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس لیے ہم کہہ دیں کہ یہ بت ہے۔ یہ دولت کے سامنے جو سر جھکا رہا ہے تو دولت اس کا بت بن جاتی ہے، اگر طاقت کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو طاقت اس کے لیے بت بن جاتی ہے، اگر عہدے کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو عہدہ اس کا بت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ طاقت اور ہیبت کا بھی بت ہوتا ہے، اگر کوئی دولت والوں کو ٹھکرا دے تو وہ بھی بت شکن ہے، اگر کوئی طاقت والوں کو ٹھکرا دے تو وہ بھی بت شکن ہے، اگر کوئی عہدوں کو ٹھکرا دے تو وہ بھی بت شکن ہوگا۔ توجہ رہے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بت شکن کہلائے گا۔ اور ایک بت ہوتا ہے خوف اور ہیبت کا بت، خوف اور ہیبت کا بت۔ میں مثال پیش کر دوں کہ خوف اور ہیبت کا بت کیسے ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ علاقے، اس محلے کا نام نہیں لوں گا، تو علاقہ ہے نخاس کا علاقہ، وہاں ایک مرد مومن کا ایک شخص نے جو تھا ہسٹری شیٹر، اس نے اس کے اوپر گولیاں چلانا شروع کی، اور اپنا چہرہ گولی چلانے والے چھپائے ہوئے تھا۔ دیکھیے ہیبت کا بت ہوتا ہے، ہیبت کا بھی بت ہوتا ہے، خوف کا بھی بت ہوتا ہے۔ تو اس نے گولیاں چلانا شروع کی، ایک شخص کو اس کو قتل کرنا تھا، محلے والے دوڑ کے آ گئے اور اس کو پکڑ لیا، اس کو قاتل کو پکڑ لیا، قاتل ان کے شکنجے میں آ گیا، قاتل ان کو بے بس کر دیا، قاتل بے بس کر دیا۔ 4-5 لوگ تھے، وہ اکیلا تھا، جب 4-5 اس کو حاوی ہو گئے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب میں پکڑ جاؤں گا تو اس نے اپنے چہرے پر سے رومال اتار کر کہا، پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ ارے توجہ، پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ جیسے ہی چہرے سے اس کو رومال اترا اور پکڑنے والوں نے اس کو پہچانا، یا تو اس کو پکڑے رہے یا سب چھوڑ کر بھاگے، کیونکہ علاقے پر اس کی ہیبت کا بت تھا، جس کے سامنے لوگ سر جھکائے ہوئے تھے کہ ابھی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، بعد میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے، یہ گھر والوں کو مار ڈالے، بچوں کو مار ڈالے، اس کا وقت سب نے چھوڑ دیا اس کو۔ اسی طرح سے اسرائیل کی ہیبت کا بھی بت تھا، کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا نہیں تھا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حشر کر دے، کس طرح سے ہم کو مٹا دے، کس طرح سے ہمیں تباہ برباد کر دے۔ لہذا 57 ملک تھے، مگر 57 میں سے 56 ملکوں کی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اسرائیل کی طرف دیکھ سکے، اس کی ہیبت کے بت کے سامنے سر جھکائے تھے۔ ارے جس نے اس ہیبت کے بت کو توڑا اس کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم رئیسی، جس نے ہیبت کے بت کو توڑا اور ایسا حملہ کیا کہ اسرائیل کو حملہ بھی ہو گیا اور اس کو جواب دینے کی ہمت بھی نہیں ہو سکی۔ ایک سلوات بھیج رہا تھا، یہ بھی وہ ابراہیم بت شکن، تو یہ ابراہیم بھی بت شکن ہی تھے کہ جس نے اسرائیل کی ہیبت کے بت کو جو دنیا کے ذہنوں میں آ گیا تھا اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور ایسا حملہ کیا اس کے جواب دینے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں اس کے بعد اسرائیل کا کیا حشر ہو جائے، زمین سے مٹ جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لہذا اس کی ہمت نہیں ہو سکی۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ہے ابراہیم رئیسی، کہ جو آیت اللہ بھی ہیں، جو عالم دین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین سیاست داں بھی ہیں۔